اگر حالات اور پریشانیاں اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آتی ہیں تو بندے کو اپنی غلطیوں کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ حالات اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے. پھر وہ اس وقت اپنی پریشانیوں کا اصل سبب فلاں اور فلاں کی زیادتی ہی کو قرار دیتا ہے. اور اگر حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اصلاح اور تربیت کے لیے تو انسان کی توجہ اس طرف مڑ جاتی ہے، مڑنے لگتی ہے کہ یہ حالات تو دراصل میری غلطیوں کی وجہ سے آئے ہیں، فلاں کی سازش کی وجہ سے نہیں آئی. یہ فلاں اور فلاں تو میرے محسن ہیں کہ جن کو اللہ نے میری اصلاح کی ڈیوٹی پر مامور کیا ہے. انہیں تو خبر بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ وہ کتنی بڑی نیکی کر رہے ہیں. تو انسان اپنے کو ستانے والوں کے لیے دعائیں کرنے لگتا ہے اور اس کے دل میں غصے کے جذبات نہیں ہوتے اور وہ ہر وقت ان کے بارے میں نہ سوچتا ہے نہ تذکرہ کرتا ہے. وہ صرف یہی کہتا ہے کہ شامت اعمال ماں در صورت نادر گرفت. یہ جو ہوا ہے میری اپنی غلطیوں کی طرف میرے رب نے مجھے متوجہ کرنے کے لیے ازراہ محبت یہ حالات بھیجے. میرا رب مجھے پیار کرتا ہے، میرا رب کریم ہے، رحیم ہے، مجھے ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے اور وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ میرا بندہ ہلاکت کے راستے پر جا رہا ہے. اس لیے اس نے ایسے حالات عارضی طور پر بھیج دیے کہ میں اس راستے سے رک جاؤں، پلٹ جاؤں. تو جب اپنے اندر چھپے ہوئے اس ربانی، روحانی، نورانی حصے کو غذا پہنچاتا ہے، روح کو غذا پہنچاتا ہے، تو اس کے اندر سے اللہ کے اخلاق پھوٹ پڑتے ہیں. رحم و کرم، استغنا، ہمدردی، شفقت، معاف کرنے کا مزاج. اللہ اکبر. ساری دنیا کے انسان اگر اپنے اوپر زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دے، آپ سوچو، ساری دنیا کے تمام انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا پیدا ہونے والے انسان تک، یہ سب لوگ ایسے اخلاق والے بن جائیں کہ اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے کو ہر ایک معاف کر دیں، تب بھی یہ اس معافی کے برابر نہیں ہو سکتی جو معافی اللہ کی طرف سے روزانہ کروڑوں بندوں اور بندیوں کو ملتی رہتی. آپ سوچو ذرا، ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں اور اللہ کتنا معاف کرتا ہے. تو جب انسان کا رشتہ اللہ کی ذات سے مضبوط ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیتا. تو یہ معاف کرنے کی شان اصل میں اللہ کی ہے. وہ ہے عفو غفور، وہ ہے رؤوف الرحیم، عفو کریم، وہ ہے. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ انسان جب اس کا یہ اندر کا پہلو جو ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے تو اس کے اندر سے اللہ کے اخلاق پھوٹ پڑتے ہیں، پھر وہ معاف کرنے کا مزاج بنتا ہے. کسی عورت نے اگر اپنے اندر کے اس روحانی پہلو کو مضبوط کر لیا، اچھی نمازوں کے ذریعے، اچھے رکوع کے ذریعے، اچھی تلاوت کے ذریعے، اچھے سجدوں کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، دعا کے ذریعے، طہارت پاکی کے اہتمام کے ذریعے، درود شریف کی کثرت کے ذریعے، تو وہ عورت معاف کرنے والی ہوتی ہے. اس کا اخلاق میں ہمدردی آتی ہے، محبت آتی ہے، شفقت آتی ہے، پیار آتا ہے.
پھر وہ اپنی اولادوں کی غلطیوں کو معاف کرتی ہے، اپنی بہوؤں کی غلطیوں کو معاف کرتی ہے، سب ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کھلا کر خوش ہوتے ہیں، اللہ کو خوش ہونے کے لیے کھانے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ جو انسان کا رشتہ اس روحانی پہلو سے مضبوط ہوتا ہے، اس انسان کے اندر بھی یہ رنگ آتا ہے کہ وہ کھلا کر خوش ہوتا ہے، سخی بن جاتا ہے، دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے، اور ہر ایک کے کام آنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ رنگ ہے اصل میں اللہ کا، اور انسان کو بھی اس کے اپنے چھوٹے سے ظرف کے مطابق اللہ کے کریمانہ اخلاق میں سے حصہ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پلا کر خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہنا کر خوش ہوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پہنتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سلا کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ انسان بھی کسی تھکے ہارے مسافر کو اپنے بستر پر سلا کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عیبوں کو چھپاتے رہتے ہیں۔ یہ انسان بھی کسی کا عیب اس کی نظر میں اگر آ جاتا ہے، اس کے علم میں اگر آ جاتا ہے، تو وہ وہیں دبا دیتا ہے، چھپا لیتا ہے، کسی سے تذکرہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! روزہ بھی ایک بہانہ، افطار کے موقع پر آپ آؤ دعا کرو، لو افطاری بھی کھاؤ اور مغفرت بھی لے۔ بہانے ایسے ہی یہ انسان معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ لیتا ہے، بحث نہیں کرتا، حجت نہیں کرتا، کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا، انسان کے بساط کے مطابق، اس کے ظرف کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اخلاق کا حصہ اس انسان کو مل جاتا ہے۔ دوسری ایک بات، ہمیشہ انسان کو جو راحت ملتی ہے، جو سکون ملتا ہے، انہی اخلاق میں اس کو سکون ملتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی انسان کے اندر خود یہ صفات ابھی نہیں پیدا ہو پائیں، تب بھی وہ انسان انہی لوگوں کو عظمت اور محبت کے ساتھ اپنے سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے جن کے اندر یہ روحانیت ہوتی ہے۔ خود نہیں ہے میرے اندر۔ آپ دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ عزت کس کو ملتی ہے؟ کس کو ملتی ہے؟ سب سے زیادہ جو جان نشاور کرنے والے لوگ ملتے ہیں وہ کس کو ملتے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کو۔ روزے میں تو تذکرہ نہیں آنا چاہیے نا۔ ہم اگر کچھ وزیر اعظم اچھے بھی تو ہوتے ہوں گے، ہر وزیر اعظم تو ایک صاحب کی طرح نہیں ہوتے نا۔ عجیب بات ہے، جس انسان کے اندر خود ابھی یہ صفات نہیں آئیں، وہ بھی سب سے زیادہ محبت اور عزت اور عقیدت کے ساتھ اسی انسان کو دیکھتا ہے جس کے اندر یہ اس کے گمان کے مطابق یہ صفات موجود ہے۔ صدیاں گزر جاتی ہیں ان صفات والوں کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن
ان کی مزاروں پر جانے والوں کا تانتا ختم نہیں ہوتا. کس عقیدت اور محبت کے ساتھ لوگ اللہ والوں کے قبروں پہ جاتے ہیں. کسی بڑے سے بڑے کروڑ پتی کی سمادھی پر کوئی جاتا ہوا دکھتا ہے؟ کسی بڑے سے بڑے ارب پتی اور بلینائر تو یہ عجیب و غریب بات ہے. تو اس سے سمجھنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ عنصر موجود ہے. یہ کتنی خوشی کی بات ہے. آپ لوگ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ یہ تو فرشتوں والا وجود ہے، ربانی، نورانی، رحمانی، ملکوتی. یہ کچھ اللہ والوں کے اندر ہوتا ہوگا. آپ لوگ یہ تو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو معمولی آدمی ہیں، ہمارے اندر کہاں یہ سب. ہم تو منع کے ابا ہیں اور بس، منع کی اماں کے شوہر ہیں اور بس. ہم تو ایک کارپینٹر ہیں اور بس. ہم تو ایک دکان والے ہیں اور بس. ہم تو ایک ڈاکٹر ہیں اور بس. یہ سب رحمانی اور نورانی اور ملکوتی اور ربانی یہ تو ہم نے کبھی نہ ددیال میں سنا نہ ننیال میں سنا. اور سسرال تو سارے سنے ہوئے سبق بھولنے کی جگہ ہے. وہاں کیا سنیں گے؟ پڑھا لکھا تھا جو کچھ نیاز نے وہ صاف دل سے بھلا دیا. جس دن محبوبہ کا دیدار ہوا ختم، سب ختم. اب تو ہی تو ہے وحدہ لا شریک. عجیب بات ہے. اللہ اکبر. یہ میں ہر انسان کا تذکرہ کر رہا ہوں بھائی. آپ میں سے ہر ایک کے اندر اللہ کی روحانیت موجود ہے. انسان کا قد کتنا بڑا ہو جاتا ہے، انسان کا مقام کتنا بڑا ہے. کیا ہیں ہم کس وجود کو اندر لیے ہوئے ہیں اور زنا کر رہے ہیں. ہم کس وجود کو اندر لیے ہوئے ہیں اور بد نظری کر رہے ہیں. کس وجود کو اندر لیے ہوئے ہیں اور ہم بدکاریاں کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم بھائی؟ ہمارے بس میں ہو تو پہلے اندر کے اس ربانی وجود کو ختم کر دیں، پھر جو چاہیں کریں. مگر وہ ختم کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. اللہ اکبر.